ماشاءاللہ. تمام یہ اٹھا لیجیے. بچوں کو مبارک ہو، ان کے والدین کو مبارک ہو، ان کے احباب دوستوں کو مبارک ہو، اور سب سے بڑی مبارک اس اہتمام جناب محترم المقام قاری محمد زمان اشرفی انطالوی صاحب، اور ان سے آگے بڑی مبارک جو ہے وہ میں قبلہ قاری محفوظ الحق فریدی صاحب کو بھی پیش کرتا ہوں. یہ آپ کے بوٹے لگائے ہوئے ہیں اور آپ ان کا ثمر دیکھ رہے ہیں. میں نے عرض کی، بیٹھ جائیے گا، اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے گا، کہ سر پہ لکھ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. بڑے لوگ ہیں، بڑی باتیں کی، اور بڑی باتیں بڑے لوگ کرتے ہیں. ہم چونکہ چھوٹے ہیں اور چھوٹی بات کرتے ہیں. نیچے رکھ دیں، ادھر لے آئیں، جیسے حضرت کی منشا ہے آپ یہاں رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. بس تشریف رکھیے گا آپ، بس ٹھیک ہے، ہم یہ ٹھیک کر لیں گے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، منہ چھوٹا ہے، بات بڑی کر لیتے ہیں کہ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، آپ کے سگوں میں گھر میرا شمار ہو جائے، آپ کے سگوں میں گھر میرا شمار ہو جائے، یہ خاکسار بھی پھر تاجدار ہو جائے، یہ خاکسار بھی پھر تاجدار ہو جائے. یہ ماشاءاللہ ظہر نصیب. تشریف رکھیے گا، بیٹھ جائیے گا. ساری نشستیں آپ کے لیے، یہ محفل ہی آپ کے لیے ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. بہت مہربانی آپ کی. ظہر نصیب. صرف 2 منٹ اور برداشت کریں. مائک قبلہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. رات بھی الحمدللہ رب العالمین حضرت کے ساتھ ایک محفل پہ اکٹھے تھے 42 ڈی میں، اور وہاں قبلہ کو کافی عرصے کے بعد میں نے جب سنا تو یہ یقینی بات ہے. پھر تقریر نہیں ہوئی، تبلیغ ہوئی تھی رات. کافی نوجوانوں نے کھڑے ہو کے نماز کا وعدہ کیا. تبلیغ کا اثر ہم نے اس رات جو گزری ہے محفل پہ حضرت کے خطاب کا اثر ہم نے دیکھا ہے. تقریریں ہو تو اثر کم ہوتا ہے، تبلیغ ہو تو دل میں بات اتر جاتی ہے. اور تبلیغ اس وقت ہوتی ہے جب ذاتی عمل ہو، اس پہ اپنا ذاتی عمل ہو تو پھر تبلیغ ہوتی ہے. تو رات کا میں یہ سوچ رہا تھا، اور اس کلام کا انتخاب میں نے حضرت کو بلانے سے قبل جو کیا ہے اس کے چند اشعار ذرا آپ برداشت کر لیں، پھر حضرت کو صدا دے دیتا ہوں. حضرت نے رات ایک جملہ کہا، وہ بڑا دل کو لگا. آپ فرمانے لگے کہ مدینہ شریف میں حاضری کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جتنی میری زندگی ہے میں ساری زندگی خطاب کرتا رہوں، آپ کی توصیف و ثنا کرتا رہوں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی کسی سے پیسے مکا کے نہیں جاؤں گا، فائنل کر کے نہیں جاؤں گا. جو آپ کی طرف سے لنگر عطا ہوگا یہ فقیر اسے قبول کرے گا. یہ بڑی بات ہے اس دور حاضر میں، جب خطیبوں کے ریٹ لگیں. چلو اس طرف کیا جانا، ہر کسی کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو میں ان کی طرف تو نہیں جاتا، مگر آپ جملہ سن لیں. ان لوگوں سے بچیں جو ان کا شکار ہیں کہ مذہب کا رنگ دین کے آثار بیچ دیں، مذہب کے رنگ دین کے آثار بیچ دیں، رہبر ہماری قوم کا کردار بیچ دیں. میدان کارزار میں کچھ رہنمائے قوم اس بات پر مصر ہیں کہ ہتھیار بیچ دیں، اس بات پر مصر ہے کہ ہتھیار بیچ دیں. اور حق بات آج جرم ہے، حق مانگنا گناہ. حق بات آج جرم ہے، حق مانگنا گناہ. پھر ایسا کریں کہ جرت اظہار بیچ دیں، پھر ایسا کریں کہ جرت اظہار بیچ دیں. اور مانا کہ سخت ہے ذرا حالات آج کل،
اہل ذوق آپ تو جو فرمائیے گا، مانا کہ سخت ہے ذرا حالات آج کل، پھر ایسا بھی کیا ہوا کہ دستار بیچ دے، پھر ایسا بھی کیا، مانا کہ سخت ہے ذرا حالات آج کل، پھر ایسا بھی کیا ہوا کہ دستار بیچ دے، اور اتنے خدا فروش نہیں ہو گئے جناب، حق اپنا دست جبر میں حقدار بیچ دے، حق اپنا دست جبر میں حقدار بیچ دے، اپنی صفوں میں کچھ ایسے موقع پرست ہے، سودا کرے ضمیر کا اقدار بیچ دے، اور جو بیچتے ہیں خود کو اگر ان کا بس چلے، جو بیچتے ہیں خود کو اگر ان کا بس چلے، بیچا ہوا ضمیر کئی بار بیچ دے، جو بیچتے ہیں خود کو اگر ان کا بس چلے، بیچا ہوا ضمیر کئی بار بیچ دے، اور قیمت اگر ملے تو یہ دنیا پرست لوگ سارا وقار برسرے بازار بیچ دے، قیمت اگر ملے تو یہ دنیا پرست لوگ سارا وقار برسرے بازار بیچ دے۔ اور آخری 2-3 جملے ہیں کہ میں جانتا ہوں شیخ کی ساری ریاضتیں، مطلب پڑے تو جبہ و دستار بیچ دے، مطلب پڑے تو جبہ و دستار بیچ دے، اور اللہ خیر ہو کہ میرے دین کے رہنما اب چاہتے ہیں قبہ و مینار بیچ دے، اللہ خیر ہو میرے دین کے رہنما اب چاہتے ہیں قبہ و مینار بیچ دے۔ اور بڑا ڈرتے ہوئے مقطع شاعر نے لکھا ہے، کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ کو نذیری کے میرے بعد، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو نذیری کے میرے بعد، میت نہ میری میرے عزادار بیچ دے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اختر ہوشیار پوری نے کہا تھا، امت کا بکھرا ہوا شہرازہ پہ ہم کیوں نہیں ہوتا، امت پہ کرم اے رب کرم کیوں نہیں ہوتا، کیا بات ہے اس دور کے انسان کو مولا، بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا۔ کہتا ہے اچھا چلو، وہ ہوا ایسا تھا کہ قبلہ سیدی صاحب کے گھر محفل تھی، تو وہاں اتفاقاً سے میں نے یہ شعر پڑھ دیا، تو جو خطیب اہل سنت کو میں نے بلایا کلام پڑھ کے، تو مجھے فرمانے لگی ساری بیچنے والوں کی باتیں کوئی خریدنے والوں کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے پھر خریدنے والوں کی بات کی کہ ایک عاشق کو مشورہ دیندہ ہم، کچھ اپنے آپ کو معیار دیو، یہ آپ تشریف رکھیے گا، میں جملہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک عاشق کو مشورہ دیندہ ہم، کچھ اپنے آپ کو معیار دیو، پچھے نہ بھجو انہاں لوکاں دے ایک ہفتہ صرف وسار چھڈو، جتھو آمن پہ منہ پھیر لو ہر کال تے کر انکار چھڈو، جے سیفل گھروں نہ آن سڈن میں چوک تے گوڑی مار چھڈو۔ بہرحال یہ حالات کرونا نے دکھا دیے، اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں رحم کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہے کہ منگتے کا بھلا ہو۔ اختر ہوشیار پوری کا جواب سنے اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ امت کا بکھرا ہوا شہرازہ پہ ہم کیوں نہیں ہوتا، امت پہ کرم اے رب کرم کیوں نہیں ہوتا، کیا بات ہے اس دور کے انسان کے مولا، بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بات ہے محفوظ الحق صاحب، بربادی انسان کا غم کیوں نہیں ہوتا۔ کہتا خدا نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کا جواب لکھا، جواب ادھر سے عطا ہوا، وہ جملے یہ بنے کہ تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے۔ مزہ آیا تھا کہ سبحان اللہ، تم پیروی شاہ خدا کیوں نہیں کرتے،
ارے حق ان کی محبت کا ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس جان بلب قوم کی نیت میں خلل ہے، یہ صورت حالات مقافات عمل ہے۔ دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، اللہ کے جلووں کے اگر ہے خواہش پھر سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش پھر سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ علامہ صاحب نے تو کلیجہ ٹھنڈا کر دیا نا۔ یہ جواب شکوہ پہ آخر پہ جو انہوں نے کہا نا، وہ تو کمال کا جملہ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اشک بہتے ہوئے رخسار تک آ پہنچے ہیں اور عرض لے کر تیری سرکار تک آ پہنچے ہیں۔ اب کڑی دھوپ کا ڈر ہے نہ کٹھل منزل کا، ہم تیرے سایہ دیوار تک آ پہنچے ہیں۔ ملتمس ہوں ہر دل عزیز شخصیت اور قبلہ محفوظ الحق صاحب، میں نے حضرت کو رات بھی سنا، پہلے بھی سنا، جو میں نے محسوس کیا ایک جملہ آپ کی نظر اور انہی کی نظر تو رات بھی کیا تھا، اب بھی انہی کی نظر ہے۔ علم و عرفاں کے ان پہاڑوں پر بند آنکھوں سے چڑھنا آتا ہو، آدمی کی کتاب آدمی ہے، شرط یہ ہے کہ پڑھنا آتا ہو۔ ملتمس ہوں عظیم مبلغ اسلام، ادیب ملت، سرمایہ علیہ سنت جنہیں کہتے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، عظیم نقطہ دا عزت مآب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شفیق چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ گگو منڈی سے جلوہ فکن ہوئے، اپنے خیالوں کے اجالوں میں لے چلیں گے۔ آپ ذرا ہاتھوں کو بلند کریں، آواز بھی بلند کریں اور استقبال فرمائیے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ لبیک یا رسول